کہ آپ عشاء کی نماز تاخیر سے پڑھتے اپنی مسجد میں، تہائی رات تک عشاء مؤخر ہوتی تھی۔ تہائی رات کا مطلب یہ کہ 11، 11:15، 11:30۔ یہ نہیں کہ وہ 7 بجے عشاء ہو گئی پھر جا کے پڑھ کے گھر میں آدمی کھیل کود میں اور دنیا کی باتوں میں اور اسی میں جب چاہت سو گئے۔ نہیں، عشاء کے بعد سونے کا وقت نہیں۔ ہم نے ساتھیوں سے کہا کہ عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو، تمہیں لوگ ملیں گے ہوٹلوں پہ، بینچوں پر بیٹھے ہوئے دنیا کی باتیں کرتے ہوئے، عشاء کے بعد ملاقاتیں کر لیا کرو۔ ایک ساتھ بیچارے بیٹھے تھے مشورے میں، وہ کہنے لگے میرے سے عشاء کے بعد تو سونے کا وقت ہے، ملاقاتوں کا وقت نہیں ہے۔ میں نے کہا نہیں، یہ سونے کا وقت نہیں ہے، یہ ملاقاتوں کا وقت سنت ہے، سونے کا وقت تمہارا ہوگا، لیکن سنت یہ ہے، سنت یہ ہے کہ تہائی رات تک عشاء کی نماز مؤخر ہوتی، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز کے بعد انصار کے محلے میں جاتے ان سے ملاقات کی۔ یہ کاشتکار لوگ تھے، ہوتے تھے صبح کو اپنی زمینوں پر ہوتے تھے، رات کو دیر سے آتے تھے، آپ ان کے پاس جاتے عشاء کی نماز کے بعد، اور آپ کھڑے کھڑے ان سے باتیں کرتے۔ روزانہ کا معمول آپ کا، روزانہ کا معمول، یہ نہیں کبھی کبھی ایسا ہو جائے، روزانہ کا معمول۔ تو معمول یہ تھا کہ آپ انصار کے محلے میں جاتے، ادھر صحابہ بکریوں کے دودھ نکالتے اور صحابہ پی کر سو جاتے، آپ کے لیے پیالے میں ڈھک کر رکھ دیا کرتے تھے، آپ جب آئیں گے پی لیں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمول کے مطابق انصار میں گئے، ادھر مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بکریوں کا دودھ نکالا، خود بھی پیا، صحابہ کو پلایا، آپ کا حصہ اٹھا کر رکھ دیا۔ حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھاری بھرکم ڈیل ڈول کے آدمی تھے، تھوڑا سا دودھ ان کے لیے کافی نہ ہوا، جو رکھا ہوا تھا آپ کا حصہ، خیال آیا کہ اسے بھی پی لو۔ شیطان نے کہا ہاں پی لو، کیونکہ اللہ کے نبی تو انصار میں گئے ہوئے ہیں اور انصار آپ کے اکرام کیے بغیر آپ کو واپس کریں گے نہیں، یہ دودھ بھی تم پی لو۔ کہ حضرت مردار فرماتے پہلے شیطان نے مجھے پینے پر آمادہ کیا، اور جب میں نے دودھ پی لیا تو پھر شیطان نے مجھے ملامت کی۔ پھر آیا شیطان کہ تو نے دودھ پی لیا ہے، اللہ کے نبی کا حصہ رکھا ہوا، اب اللہ کے نبی تشریف لائیں گے اور دیکھیں گے دودھ نہیں ہے پیالے میں، وہ تیرے لیے بددعا کریں گے، تو ہلاک ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں میرے ساتھ دودھ پی کے سو گئے، اور میں ہلاکت کے انتظار میں اور ہلاکت کے خوف میں کروٹیں بدلتا رہا، جاگتا رہا۔ آپ تشریف لائے، سیدھے پیالے کی طرف بڑھے، پیالہ کھول کر دیکھا اس میں دودھ نہیں تھا۔ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے دعا کے لیے، میں سمجھ گیا کہ تیرے لیے بددعا ہو رہی ہوگی۔ میں آگے بڑھا، میں نے سنا کہ آپ کیا دعا مانگتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا میں کہہ رہے تھے اللہم اطعم من اطعمنی واسق من سقانی، اے اللہ جو مجھے پلایا تو اسے پلا، جو مجھے کھلایا تو اسے کھلا۔ تو یہ دعا جب مانگتے ہیں، جب ہم کسی کے یہاں کھانا کھاتے ہیں جا کر، جی ہاں، اور آپ نے یہ دعا جب مانگی ہے جب کوئی دوسرا آپ کا دودھ پی گیا، آپ نے سودی دعا مانگی۔ چنانچہ حضرت مقداد اٹھے، چھری اٹھائی، عرض کیا کہ یا رسول اللہ دودھ تو ختم ہو گیا ہے، دودھ تو ہے نہیں۔ جو میں سمجھانا چاہتا تھا دودھ تو ہے نہیں، دودھ تو ختم ہو گیا، بکری ہے اس کا دودھ نکل گیا، اب دوسرے وقت میں دے گی۔ میں بار بار سمجھانا چاہتا ہوں، ہم جس رخ پر چل رہے ہیں نا، ہم نے محض اپنے اللہ کے درمیان ان شکلوں کو ذریعہ بنا لیا ہے اور سمجھتے ہیں کہ کائنات اللہ کا ضابطہ ہے، حالانکہ کائنات اللہ کا ضابطہ نہیں ہے، اللہ کا ضابطہ اللہ کا دین ہے۔ کائنات ضابطہ نہیں ہے، دین ضابطہ ہے۔ تو میں مقداد کیا ہے، کہاں جا رہے ہو؟ عرض کیا کہ دیکھتا ہوں جو ذرا گوشت والی بکری ہوگی وہ آپ کے لیے ذبح کرتا ہوں، آپ کے لیے کھانا بناؤں۔ فرمایا نہیں، چھری یہاں رکھ دو، بکری ذبح مت کرنا۔
بکری ذبح نہ کرنا، بلکہ دودھ لے آؤ، دودھ تو نکل چکا، فرمایا جاؤ دودھ لے آؤ۔ یہ گئے، جا کر دیکھا ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے، ساری بکریوں کے تھن دودھ سے بھرے ہوئے۔ دودھ نکالا اور خوب نکالا اور لے کر آئے، آپ کو پیش کیا، آپ نے پیا، پھر کہتے آپ نے مجھے دیا پیالہ، میں نے پیا، پھر میں نے آپ کو واپس کیا، آپ نے پیا، پھر آپ نے پی کے مجھے واپس کیا، میں نے پیا۔ یہ پیالہ میرا آپ کے درمیان چکر لگاتا رہا۔ آپ نے میں فرمایا اے مقداد، یہ تمہارے ساتھی سب سو رہے ہیں، انہیں اٹھا دو تاکہ یہ بھی اس دودھ میں سے دودھ پی لیں۔ مجھے عرض یہ کرنا تھا کہ ہم میں کیا کس طرح سمجھاؤں، ظاہری اسباب کو ہی اللہ کی قدرت و نظام سمجھ بیٹھے کہ اللہ کا نظام ہے، نہیں، اس کا نظام اور اس کے وعدے